حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ یار یہ میں نے وہ کلام چنا ہے کہ جو بچے کو اہل سنت کا یقیناً کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے شاید یہ کلام جو ہے نا وہ نہ ازبر ہو۔ تو حضور آ گئے، ہمارا یہ جو جشن ہے، یہ جشن ہم حضور کی ولادت کا تصور کر کے مناتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف حضور کے وصال کا دن ہے۔ اچھا جی، آپ وصال کے انداز میں آپ ذکر رسول کریں، آپ اس طرح کر لیں۔ ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میرے نبی کی ولادت کا دن ہے، اور ویسے تو صدیوں پہلے میلاد یعنی ولادت رسول ہو چکی ہے، لیکن جس طرح لیلۃ القدر تو صدیوں پہلے آئی تھی نا جس میں قرآن اترا تھا، اب جب بھی سال کے بعد لوٹ کے وہ رات آتی ہے، خوشیاں بھی لاتی ہے، برکت بھی لاتی ہے، اسی طرح میرا نبی تو دنیا میں کئی صدیاں پہلے تشریف لائے، لیکن جب بھی یہ 12 ربیع الاول کا دن لوٹ کے آتا ہے، 12ویں شب لوٹ کے آتی ہے، تو یہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لے کر آتی ہے۔ تو ہم حضور کی ولادت باسعادت کا تصور کر کے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی خوشی اس کے نبی کا جنم دن ہے۔ میں کسی کو ولادت باسعادت والے دن نہ میرا مزاج ہے اور نہ ہی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی ناراض جائے اور روٹھا ہوا جائے۔ البتہ ایک مخلوق خود بھی، جیسے کہ سیرت حلبیہ میں آتا ہے کہ جب میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت رن الشیطان اربع رنات رنتن خین روئنا لوئنا ورنتن خین احبتا ورنتن خین ولد رسول اللہ ورنتن خین نزلت علیہ فاتحۃ الکتاب۔ شیطان 4 دفعہ دھاواں مار مار روئے، شیطان 4 دفعہ جسے کہتے ہیں نا ہلکان ہو کے رونا، وہ رویا ہے۔ نمبر 1، جب اسے لعنت کا تو گلے میں ڈال کے جنت سے نکالا گیا۔ نمبر 2، جس وقت آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لائے۔ نمبر 3، رنتن خینا نزلت علیہ فاتحۃ الکتاب۔ جب شیطان تب رویا جب میرے نبی پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو پتہ چلا کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں رلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود رو پڑتی ہیں۔ یقیناً یہ روایت میں موجود ہے، اب میں اس کو چھپا نہیں سکتا۔ اب شیطان کو ہم نے تو نہیں مارا نا کہ وہ رو رہا ہے۔ بھائی اس وقت تو میرے نبی کے صحابہ نہیں تھے، البتہ جبریل نے ایک لات ضرور ماری تھی، اور یہ آ رہا تھا میرے نبی پاک کو مس کرنے کے لیے۔ توجہ ہے، یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ شیطان قریب آ کے اس کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے۔ یہ قریب آنے لگا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اتنی زور سے لات ماری کہ کئی 100 میل دور جا کے گرا۔ لیکن جو سیرت حلبیہ کے اندر اس شیطان کے رونے کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے مٹی ڈالی اور سر کے بال بکھیرے اور مٹی ڈال کے ماتم کرنے لگا، سینہ کوبی کرنے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرا ستیہ ناس ہو گیا۔ اس کے چیلے چمچے اس کی آواز سن کے دور دراز سے قریب آئے، آ کر اس کو دلاسا دیا، سردار 1.25 لاکھ آئے تو نہیں رویا؟ سردار جی 1.25 لاکھ آئے آپ نہیں روئے، آپ نے مقابلہ کیا۔ ایک آگے آمنہ کا لال در یتیم، یار توجہ رکھنا نا، ایک در یتیم آیا، آپ نے اپنی حالت ہی خراب کر لی جناب۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ شیطان ہیں، آپ ابلیس ہیں، آپ بڑی جناب آپ کے پاس پاور ہے، آپ بڑوں کو پل بھر میں گمراہ کر لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے رونے کا؟ اس نے شٹ اپ ڈال دی، چپ کرو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو۔ اے ہمارے استاد، بڑے بڑے نبی آئے، موسیٰ جلال والے پیغمبر آئے،
حضرت نوح آئے، دانیال آئے، یحییٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، بڑے بڑے نبی جلوگر ہوئے، آپ نہیں رہے، آپ نے آنسو نہیں بہائے۔ حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں رو پڑے ہو؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کہنے لگا ان میں اور ان میں فرق ہے۔ یعنی اس دی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے نبی نو نبیاں جیا کہوے۔ یعنی شیطان کو جب اس کے چمچوں چیلوں نے کہا وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہے، 1.25 لاکھ آئے اور آپ نہیں روئے اور ان کے آنے پہ رونا شروع کر دیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اوے اے انہاں جیا نہیں ہے۔ شیطان ازلی بندہ میرے نبی کے دین کا سب سے بڑا دشمن، اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی وہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو میرے نبی جیسا کہے۔ یار اتنا بڑا کافروں کا سردار ہو کر اس کی جرأت نہیں ہو سکی کہ میرے نبی کو کسی نبی جیسا کہے۔ کسی چھوٹے موٹے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میرے نبی کو کسی ملا جیسا کہنا شروع کر دے، کسی پیر جیسا کہنا شروع کر دے، یا کسی اور جیسا کہنا شروع کر دے۔ کہنے لگاؤ میرے چلو یہ ان جیسا نہیں ہے، وہ ان جیسے نہیں ہے، یہ ان جیسا نہیں ہے، یہ ان جیسے نہیں ہے۔ سردار جی فرق کیا ہے؟ ماں بہل امتیاز کیا ہے؟ کہنے لگا وہ نبی بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا ہے۔ اے سردار، حبیب خدا میں اور نبی خدا میں فرق تو سمجھا۔ کہنے لگا او میرے چیلو، او میرے شتونگڑو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ نبی تھے، امت نے گڑبڑ کی، حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آ گیا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آ گیا، نوح دانیال دیگر پیغمبروں کو جب امت نے تنگ کیا عذاب آ گیا۔ اور یہ وہ نہیں ہے، یہ رحمت کا چولا پہن کے آیا ہے، رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے میں اور تم کروڑوں داؤ کھیل کے اس کی امت کو بہکائیں گے، یہ ایک سجدہ کرے گا سب کو بخشوا لائے گا۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سبھی نے مناؤ۔ دھیان میری طرف رہے، حضور آ گئے ہیں، 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 حضور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہ ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ارے کج کلا ہو، سروں
چکا کون میرا نبی، کون میرا رسول، کون رب کا حبیب. میرے تین جملے ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، مد نظر رہے، ذرا توجہ، ذرا غور کیجئے. میرا نبی وہ نبی ہے جس کا کلمہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا ہے. جناب فرعون توجہ، جناب موسیٰ کا کلمہ بنی اسرائیل نے پڑھا، جناب لوط، نوح، دانیال، یحییٰ، دیگر پیغمبروں کے کلمے اس امتوں نے پڑھے، ان قوموں نے پڑھے. اور جب تیرے میرے نبی کی باری آئی تو سن تیرے میرے نبی کا کلمہ اللہ کے 1.25 لاکھ نہیں جملہ پورا کرنے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا ہے. اور میرے نبی کا صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا، تیرے میرے نبی کی وہ شان ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے ایک نبی بھی ان میں سے ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی پر درود و سلام نہ پڑھا ہو. جس کو یہ بات مزے کی لگی ہے نا، اپنے نبی کی یہ شان جسے چنگی لگی ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ رب کے سارے نبی میرے نبی پہ درود پڑھتے رہے، وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ. میرا نبی وہ شان رکھنے والا ہے کہ میرے تیرے نبی پر درود 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا ہے. اور اب اگلا جملہ بولوں گا، طبیعتیں یقیناً خوش ہوں گی لیکن ان کی جن کے دل حضور کی طرف مڑے ہوئے ہیں، جن کے دل حضور سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے ایمان کا قبلہ میرا نبی ہے، جن کی روح کا کعبہ میرا نبی ہے، جن کی محبت کا قبلہ میرا نبی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، قبلہ کا مطلب ہوتا ہے جائے توجہ، پریشان نہ ہونا. میں ایک جملہ نبی کی شان میں کہوں گا، کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، او جی نبی کی شان بڑھاتے بڑھاتے اللہ کی شان گھٹا دیتے ہیں. حضرت تمہیں اللہ کی شان کی حد پتہ ہی کیا ہے جسے ہم ادھر ادھر کر سکیں؟ رب کی شان تک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، پھر اس سے گھٹانا بڑھانا کا کیا مطلب ہے؟ شیخ محقق محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا، مدارج النبوہ میں 6 مقامات پر شیخ محقق نے یہ جملے دہرائے. کتنے؟ 6 مقامات پر آپ سے پوچھا گیا ہم حضور کی کتنی شان بیان کریں؟ فرمایا خدا نہ کہو. کیا کہا؟ خدا نہ کہو نبی کو، اور اس کے علاوہ جو تمہیں بندگی کی شان ملتی ہے کہو، حضور اس کے زیادہ لائق ہے. بھئی حضور کو اے ٹلیا نہیں بولنا بھائی، حضور کو خدا نہ کہو، خدا. اس کے علاوہ جو کچھ کمال بندگی میں آتا ہے دے دو میرے حضور کو، حضور اس سے زیادہ اہل ہے. یہ تیمور رضا بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی حوالے سے ہمارا وہ کہ اپنے اپنے معاملات ہیں، لیکن اس بندے کا بڑا پرانا ہمارا تعلق ہے. اسی وجہ سے میرے سے قبل انہوں نے مائک لی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پہ بڑا نپت اللہ سلسلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیوں یہ مائک لی اور پکڑا؟ کیوں کہ وہ پرانی یادیں ہمیں پتہ ہیں. آج بہت سارے نئے نئے ماشاءاللہ شکالر بھی آ گئے ہیں اور شٹولر بھی ہو گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گڑی بھی بلے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کب سے اور کس طرح شروع ہوا ہے. اور جن لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ ان کو قدر بھی ہے. تو یہ وہ اولین لوگوں میں سے ہیں. لیکن اب اگر میں کہوں تیمور رضا بڑا جناب نیک آدمی ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ چیف جسٹس ہے، تو سارے آنکھنا حضرت کٹاؤ. چلو کہہ چھٹو جی نیک ورکر ہے ساری گلے، لیکن اگا نہ جاؤ. محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں صرف خدا نہیں کہنا، باقی کمال بندگی میں جو لفظ تیرے پاس ہے حضور کو کہہ دے، حضور اس کے زیادہ حقدار ہے. خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا،
خدائی کے لائق صرف، صدا نہیں چاہیے، خدائی کے لائق صرف اللہ ہے، خدا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ جو کمال بندگی میں تیری زبان پہ جملہ ہے نا، بولو یار مہربانی، حضور ہم پہ کتنے فتوے لگائیں گے؟ شیخ محقق کو پکڑو، لیکن شیخ محقق کو کون پکڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی ٹانگیں کھینچیں گے اپنی دیوار گر پڑے گی، کیونکہ شیخ محقق وہ ہستی ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو قرآن و سنت کی تعلیم کا دعویٰ کرنے والا ہو وہ اپنا رشتہ شیخ محقق سے الگ نہیں کر سکتا۔ آئے ہائے وغیر ہر چمی خائی کن علاوہ زی خدا نہیں کرنا دے تو بعد جڑی گل دل کر دیا کہ اب آدھرا میں اگلا جملہ کہتا ہوں، امام لوسی نے جڑی گل کیتی ہے ایک بار مزہ آ جانے تو نو، میں نے کہا نا کہ دل کا قبلہ حضور ہوں، روح کا قبلہ حضور ہوں، اور قبلے کا مطلب ہوتا ہے بندہ جدھر مڑے، بندے کی جدھر توجہ ہو، بندے کا جدھر خیال ہو، بندے کی جدھر جیت مڑی ادھر خیال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قبلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ہم نے کائنات میں قبلہ بنایا۔ میں نے کیا کہا؟ توجہ سے سننا ہے، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، جائے توجہ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے جائے توجہ ہے، ایک قبلہ ہے، وہ ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ امام علوسی فرماتے ہیں وَقِبْلَةُ الْقُرُّبِيِّينَ الْعَرْشَ وَقِبْلَةُ الرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِيَّ وَقِبْلَةُ أَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَقِبْلَةُ وَقِبْلَةُ جَسَدِكَ قِبْلَةُ الْكَعْبَةِ وَقِبْلَةُ رُوحِكَ أَنَا۔ میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب یہ روحانیین فرشتے ہیں ان کا بھی قبلہ ہے، یہ جو دوسرے فرشتے ہیں قربیین ہیں ان کا بھی قبلہ ہے، کسی کا قبلہ عرش ہے، کسی کا قبلہ کرسی ہے، کسی کا قبلہ جناب اوپر بیت المعمور ہے، اور کسی کا قبلہ تہان ہے، کسی کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اور اے میرا نبی تجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کا بھی قبلہ تھا اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اب جملہ سننا ہے، میرا نبی تیرے دو قبلے ہیں، تیرے دو قبلے ہیں، ایک تیرے جسم کا قبلہ، ایک تیری روح کا قبلہ۔ تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ اے میرا نبی ایک تیرے جسم کا قبلہ، تیرے جسم کا قبلہ کعبہ، قبلۃ روح کا انا، تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ اب اگلا جملہ ہضم کر لینا، وقبلتی انت یا محمد، میرے محمد تیری روح کا قبلہ میں، میرا قبلہ تو۔ میرے تیرے جسم کا قبلہ کعبہ، تیری روح کا قبلہ میں، اور میرا قبلہ تو۔ مانا قبلے کا کیا ہے؟ توجہ، مطلب یہ کہ تیرا جسم آگے کعبے کے آگے جھکتا ہے، تیری روح کا قبلہ میں ہوں، تیری روح ہر وقت میری طرف متوجہ رہتی ہے، اور میرا یار میں تیری طرف متوجہ رہتا ہوں۔ صاحب میرا نبی وہ نہیں ہے کہ بس 2-4 گھنٹوں یا منٹوں کی تقریر میں بندہ کہ یہ ہے ہمارا نبی۔ ہمارا نبی کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت بی بی سیدہ پاک عائشہ صدیقہ جو مومنوں کی ماں ہیں ان سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن جبریل حضور کے پاس آئے،
حضور کے پاس ہے اور حضور کے پاس آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بات نہ کروں؟ فرمایا جبریل دو باتیں کر کیا مسئلہ ہے بول۔ عرض کی یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور میں نے مشرق بھی دیکھیں میں نے مغرب بھی دیکھے۔ ظاہر جبریل نہیں تکے تھے اور کے نہیں تکے نہیں یار، ہر نبی کے دروازے پہ یہ گیا، ہر نبی کی بارگاہ میں یہ گیا۔ اب 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس جبریل کا آنا جانا، اچھا جبریل مقصد کی بات کر کیا کہتا ہے؟ امام طبرانی دیگر علماء لکھتے ہیں جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نمارا مثلکا قبلکا، میں نے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے، پر مجھے نہ نبیوں میں نہ غوثوں میں نہ قطبوں میں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں پوری کائنات میں آقا آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جبریل نے جب میرے نبی کے چہرے کو تک کے کہا ہوگا سونیا تیرے ورگا کوئی نظر نہیں آیا، اس وقت جبریل کے اندر کے جذبات کیا ہوئے ہوں گے؟ اور اس وقت چشم فلک جو یہ منظر دیکھ رہی ہوگی کہ آسمان والوں کا سردار، نوریوں کا سردار آج بشریت کے تاجدار کو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسا نہ نوریوں میں کوئی نظر آتا ہے نہ بشریت میں کوئی نظر آتا ہے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ اب آپ ذرا توجہ سے میری طرف دیکھنا ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، زبان سے جو نکلے اسے قول کہتے ہیں، جسم کی واقعی باڈی کا جو عمل ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ میں نے کل بٹنگی شریف کے اندر ایک بات کہی اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ سلامت فرمائے۔ یہ یقیناً انہی کی سرپرستی میں یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی ہماری یہ کشتی چل ہی آل محمد کی نگاہوں میں رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہاں بھی میں نے بٹنگی شریف آستانے پہ کل کا ہمارا بیان تھا، جملہ تھا، تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو سنیے۔ میں نے کہا نماز کے اندر آپ لوگ تشہد پڑھتے ہو، سارے حنفی بیٹھے ہو، اگر کوئی غیر مقلد بیٹھا ہے حضور کے میلاد میں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ بھی بیٹھا رہے، لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا کہ جس وقت تم نماز کے اندر تشہد پڑھو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس وقت انگلی کو کھڑا کیا کرو۔ آقا کیوں فرمایا جب تمہاری یہ انگلی اٹھتی ہے تو یہ شیطان کے سینے میں تیر کی طرح جا کے پیوست ہو جاتا ہے۔ کیسے جی؟ ادھر تک ادھر اشہدو۔ میں نے رات کو مظفر آباد میں تھوڑی سی اس کے اندر اور تھوڑی سی وضاحت، میں نے کہا اب مجھے سمجھ آئیے کہ فقہ نے کیوں کہا ہے کہ چادرہ میں چپ کٹ کے باہر ہاتھ اشارے کرنے میں۔ علماء بیٹھے ہیں نا، یہ انہوں نے فقہ کے مسئلے پڑھے کہ آپ بالکل ایسے لکھتے اندروں کر کے اللہ اکبر نہیں کر سکتے، بلکہ این کر کے کان ننگے کر کے اللہ تے اے جناب تشہد وچ بیٹھے ہیں، اندروں اندر ادھر اندر ہیاں کر کے انگلوں ادھر نہیں کرنے اے، بلکہ اے ہاتھ باہر کڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ انگلی شیطان کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے۔ اب کوئی کہے جی کہ ممکن ہے، ہاں جی نبی جو کہتے وہ حق ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا دی زبان سادے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او جیڑا سونے دے سونے تھکدا ہی نہیں، او دل آقا دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونے آقا جیا جگ وچ لپدا ہی نہیں، او سونے آقا جیا جگ وچ
میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا توجہ سے بیٹھنا ہے. بظاہر تو یہ ہاتھ اٹھانا بٹھانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم انگلی اٹھاتے ہو شیطان اس کے سینے میں یہ تیر بن کے لگتی ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا کیونکہ زبان سے وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر وہ ساتھ انگلی اٹھا کر اس کا اقرار کرتا ہے. قول اور فعل دونوں جمع ہوتے ہیں، دشمن کا سینہ پھٹنے لگتا ہے. ارے میرے دوستو، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی توحید کی باری آئے، زبان سے بھی بولو، اشارے سے بھی بولو. نبی کی رسالت کی باری آئے، زبان سے بھی بولو، ہاتھ کے اشارے سے بھی بتاؤ کہ ہاں جو بول رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا فعل بھی شامل ہے. اب ذرا غور کرو، اور جب انگلی اٹھاؤ تو توحید کے دشمن کا سینہ پھٹتا ہے، تو جب دونوں بازو نبی کے نعرے پہ اٹھاؤ گے نہ جانے دشمن رسول کو کتنی موت پڑتی ہوگی. نعرہ حیدری، جناب یہ حیدری کا نعرہ یہ ندائے محبت ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بھی محبت ہے، حضور کی آل سے بھی محبت ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں الحمدللہ یہ تو میرا علاقہ ہے، ہم نے انٹرنیشنلی بھی کبھی یہ دباؤ قبول نہیں کیا کہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی فتوے شتوے ٹھونس دے تو ہم علی علی کرنا کم کریں گے. یہ بڑے سارے ٹروٹ رام مینڈک ٹراتے رہتے ہیں اور قریشی علی علی کرتا ہے تو میں تیرے ابے دا نہ لے ہمیں علی علی کرنا ہے، نہ اور کے دا نہ لینا ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. ہاں ماشاءاللہ. اب یہ تو مولا علی کے دشمنوں کے لیے سختی آئی تھی نا، اب ذرا صحابہ کے منکروں کے لیے بھی تو تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے نا. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شان صحابہ. آؤ میں صدقے جاؤں، کاش کہ کوئی دیکھے کہ یہ ہیں اوریجنل نبی کے نوکر، نبی کی آل کے نوکر اور حضور کے صحابہ کے نوکر. شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ غوثیہ. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ. اللہ اکبر. میرے دوستو توجہ سے سننا ہے، نبیوں میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھاؤ، میرے نبی پہ درود نہ پڑھاؤ، اور میرے نبی کی آمد کا اعلان نہ کیا ہو. آپ کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم صاحب کے پاس جائیں اور چھوٹی سی ایک لائن میں ایک عبارت لکھ کے لے جائیں، حضرت اس نبی کا نام بتائیں جس نے ہمارے نبی کی آمد کا چرچا نہیں کیا. بھائی یہ کوئی مشکل سا سوال ہے؟ وہ تو بولو اللہ کے بندو، وقت تھوڑا ہے. مشکل سوال ہے کہ آسان؟ کیا سوال کریں گے؟ اس ایک نبی کا نام لکھ دیجئے حضرت جس نے ہمارے نبی کی آمد کا اعلان یا چرچا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر نبی نے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا، کلمے پڑھے، ان کی ختم نبوت کو مانا، ان کی شان رسالت کو بیان کرتے رہے، ان کی عظمت کو بیان کرتے رہے. یہ تو ہر نبی نے کیا ہے. اور تو حضور پھر ساڈے کو تاریخ کیوں پوچھ دے ہو جی میلاد کب سے شروع ہوا؟ جس دن سے رسول کا ذکر شروع ہے تب سے میرے نبی کا میلاد شروع ہے. وجہ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے 5 کتابیں لکھی ہیں. الحاوی کے اندر 3 مقام پر اشرف علی تھانوی، یہ دیوبندی حضرات کے بڑے عالم دین ہیں،
اللہ اکبر میرے دوستو توجہ سے سننا، جتنے بھی دیوبندی لوگ علماء ان کی عوام ہے وہ تھانوی صاحب سے بیگانے نہیں ہو سکتے، ان کے سامنے ادب سے ان کا سر جھکا ہوا ہے، کیونکہ تھانوی صاحب دیوبندیوں کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ دیوبندی مسلک کے لیے تحریری کام کیا ہے، انہوں نے کئی 100 کتابیں دیوبندیوں کے لیے لکھی ہیں۔ اب توجہ سے سننا، انہوں نے 3 کتابیں نبی کے میلاد پر بھی لکھی ہیں، 3 کتابیں میرے نبی کے میلاد پر بھی لکھی ہیں، ایک ذکر الرحمہ بے شکر النعمہ، ایک ذکر السرور، اور ایک 400 صفحے کی موٹی کتاب میلاد النبی، کیا نام ہے اس کا؟ میلاد النبی۔ اور اس کے علاوہ ان کی نشر تیب ابھی بھی کسی مکتبے سے لے کے پڑھ لیجئے، اس میں ٹوٹل میرے نبی کا میلاد بیان